السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے ایک خاص پروگرام جہاں پر ہم آپ کو تاریخ سے متعلق تفصیلات بتاتے ہیں، اس میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نیہا خان۔ ناظرین، اس پروگرام میں تاریخ سے متعلق، اس کے علاوہ اہم شخصیات سے متعلق اور ہسٹوریکل پلیسز سے متعلق آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ آپ تاریخ سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ تو چلیے آج بھی ہم اسی تعلق سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹوڈے ان ہسٹری 14 جنوری۔ تاریخ کے جھروکوں سے 14 جنوری کو ماضی میں کیا کچھ ہوا تھا؟ ہندوستانی اور عالمی تاریخ میں 14 جنوری کے چند اہم واقعات حسب ذیل ہیں۔ 1551 میں اکبر کے نورتن میں سے ایک ابو الفضل کی پیدائش ہوئی۔ 1592 میں آج ہی کے دن 14 جنوری کو مغل بادشاہ جہانگیر کے دوسرے بیٹے خرم کی پیدائش ہوئی۔ خرم آگے چل کر شاہ جہاں کے نام سے بادشاہ بنے۔ 1641 میں یونائیٹڈ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مکہ شہر پر فتح حاصل کی۔ 1758 میں انگلینڈ کے شہنشاہ کے ایک حکم نامے کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں کسی بھی کمپنی یا شہنشاہ کے خلاف جنگ میں لوٹی گئی ملکیت کو رکھنے کا حق ملا۔ 1760 میں فرانسیسی جنرل لیلی نے اپنی نوآبادیات پانڈیچیری پڈوچیری کو برطانوی کپتان آئیوری کوسٹ کے سپرد کیا۔ 1761 میں مراٹھوں اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان پانی پت کی تیسری لڑائی ہوئی۔ 1842 میں عظیم ادیب اور نیشنلسٹ فقیر موہن سیناپتی کی پیدائش ہوئی۔ 1851 میں مراٹھوں کے آخری پیشوا باجی راؤ رگھو ناتھ کا انتقال ہوا۔ 1867 میں پیرو نے اسپین کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ 1907 میں آج ہی کے دن کیریبین ملک جمائیکا کی راجدھانی کنگسٹن میں آئے تباہ کن زلزلے سے 1000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ 1912 میں آج ہی کے دن ریمنڈ پونکارے فرانس کے وزیر اعظم بنے۔ 1938 میں راما کرشن مشن کے نئے بلیور مٹھ کو قائم کیا گیا تھا۔ 1943 میں اتحادی ممالک کے لیڈروں نے دوسری عالمی جنگ کے اختتام کے بعد بلا شرط خود سپردگی پر اتفاق رائے خام کرنے کے لیے مراکش کے کاسا بلانکا میں کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس میں امریکہ صدر فرینکلن روزویلٹ نے حصہ لیا تھا۔ 1949 میں جنوبی افریقہ کے ڈربن میں نسلی فسادات میں 142 لوگ مارے گئے۔ 1953 میں مارشل ٹیٹو یوگوسلاویا کی پہلے صدر منتخب ہوئے۔ 1954 میں مشہور اداکارہ مارلن مونرو نے مشہور بیس بال کھلاڑی اور ریڈ کراس کے کارکن جوئے ڈی میگیو سے شادی کی تھی۔ شادی کے 9 مہینے کے بعد جوئے کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1956 میں اردن سرکار نے بغداد معاہدے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ 1967 میں اٹلی کے سسلی میں زلزلے سے 231 لوگوں کی موت ہوئی۔ 1969 میں ہندوستان کی جنوبی ریاست مدراس کا نام بدل کر تمل ناڈو رکھا گیا۔ 1974 میں عالمی فٹ بال لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ 1975 میں سوویت یونین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی سمجھوتہ ختم کیا۔ 1980 میں آج ہی کے دن اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے افغانستان پر دسمبر 1979 میں روس کے حملے کے بعد ایک قرارداد پاس کر کے غیر ملکی فوجوں کو فوراً افغانستان خالی کرنے کا حکم دیا تھا۔ 1982 میں آج ہی کے دن سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 20 نکاتی اقتصادی پروگرام نافذ کیا تھا۔ 1982 میں ایس زیڈ قاسم کی قیادت میں 21 ہندوستانی سائنسدانوں کا گروپ پہلی بار کامیابی سے اٹلانٹک پہنچا۔ 1986 میں آج ہی کے دن وسطی امریکی ملک گواٹے مالا میں آئین نافذ ہوا۔ 1990 میں ہندوستان اور مالدیپ کے درمیان ویزے کی پابندی ختم ہوئی۔ 1994 میں یوکرین، روس اور امریکہ نے ماسکو میں ایٹمی ہتھیار کم کرنے سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے۔ 1998 میں عظیم گلوکارہ ایم ایس سبالکشمی کو بھارت رتن سے سرفراز کیا گیا۔ 1998 میں نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات پروفیسر امرتیہ سین کو ٹرینٹی کالج کا سربراہ بنایا گیا۔ 2000 میں اسٹیو بالمر دنیا کے بہترین کمپیوٹر سافٹ ویئر کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بنے۔ 2001 میں
एल्सोवाडोर में आए ज़लज़ले में 234 अफराद हलाक हुए। 2007 में नेपाल में अबूरी आइन मंजूर हुआ। 2011 में केरला में सबरीमाला के नज़दीक भगदड़ में 104 अकीदतमंदों की मौत हुई और 2012 में आज ही के दिन 14 जनवरी को इराक के बसरा शहर में खुदकुश हमले में 53 लोग हलाक और 130 जख्मी हुए। नाज़रीन, फ़िलहाल बस इतना ही। आज हम आपको कुछ अहम तारीख़ से मुतल्लिक़ तफ़सीलात बताए हैं। अगली बार दोबारा आपके रूबरू हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।